آپ دیکھ رہے ہیں گمٹی چرچ ٹی وی۔ آئیں ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور آج کے کلام کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ نہایت قدوس قادر مطلق خدا، ہم تیرا شکر تیری تمجید کرتے ہیں تیری صلیبی موت کے لیے، اور آج جب ہم خداوند تیرے کلام میں سے تیری باتوں کو سیکھنے والے ہیں، خداوند تو ہماری مدد کر، اس سارے سیکھنے سکھانے کے عمل میں تیرا ہاتھ ہم پر ٹھہرا رہے، تیرا روح یہاں پر جنبش کرے، شیطان ابلیس کی ساری چالیں تیرے نام سے جاتی رہیں، یسوع کے القادر نام میں آمین۔ آئیں ہم کلام مقدس کی طرف بڑھیں، اور آج کا پہلا حصہ، پہلا کلمہ جو میرے اور آپ کے خداوند نے صلیب پر کہا، اس کو ہم سنیں سمجھیں۔ خداوند کے کلام میں سے مقدس لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 23واں باب اور اس کی 34ویں آیت کو ہم آج سیکھیں گے۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، اور یسوع نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ خداوند کے کلام کا پڑھنا سننا ہم سب کے لیے باعث برکت ٹھہرے۔ میرے عزیزو، پچھلے ہفتے، پچھلے سنڈے، آج سے تقریباً 5 دن پہلے کی اگر ہم بات کریں، اور ہم بڑے جوش کے ساتھ کھجوروں کا اتوار منا رہے تھے، اور ہر ایک شخص، نہ صرف ہماری کلیسیا میں، بہت سارے چرچز میں لوگ اس تہوار کو ڈالیوں کے ساتھ منا رہے تھے، اور یہ ہم اس یاد میں منا رہے تھے جو یسوع مسیح صلیب چڑھنے سے پہلے وہ اس راستے میں سے بادشاہ کے طور پر گزر رہا تھا، اور صلیبی موت سے 1 ہفتہ پہلے لوگ یسوع کو بادشاہ کے طور پر قبول کر رہے تھے، اور ہاتھوں میں ڈالیاں لیے ہوئے، ہوشنا کے نعرے لگاتے ہوئے اس کو آگے لے کے جا رہے تھے کہ یہ ہمارا بادشاہ ہے۔ اور اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے کلام مقدس میں دیکھیں گے یہ سلسلہ کیوں ہوا، تاریخ ہمیں بیان کرتی ہے کہ جب کوئی بادشاہ آتا تو اس کا استقبال ایسے ہی کیا جاتا ہے۔ بائبل مقدس ہمیں بیان کرتی ہے کہ لوگ ڈالیاں لے کر، کھجوروں کی، مختلف درختوں کی، اور کپڑے جو ہے بادشاہ کے راہوں میں بچھاتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، اور ایسا ہی خدا یسوع مسیح کے ساتھ بھی ہوا۔ اور لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لوگ نعرے لگا رہے ہیں، ہاتھوں میں ڈالیاں لے کر اس کی حمد کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے۔ لوگ شاید بادشاہ اس لیے اسے ماننے کے لیے تیار ہے کہ اس نے لازر کو زندہ کر دیا، 4 دن کے مردہ کو زندہ کر دیا، اور یونانی جو ہے اسپیشل اسے دیکھنے کے لیے آئے، اور لوگوں نے آپس میں باتیں کر کے یسوع کو بادشاہ کے طور پر پیش کرنا چاہا، کیونکہ وہ ایک ایسے بادشاہ کی طرف نگاہ لگائے ہوئے تھے جو انہیں رومی تسلط سے آزاد کر دے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہی وہ بادشاہ ہے، یہی وہ شخص ہے جو ہمیں رومی تسلط سے آزادی دلائے گا۔ اسی لیے یسوع مسیح کو بادشاہ کے طور پر نعرے لگاتے ہوئے آئے ہیں۔ اور جب ہم یوحنا کی انجیل 3 باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں نیکودیمس نظر آتا ہے کہ وہ کیا کہتا ہے کہ اے خداوند، جو کام تو کرتا ہے، جو معجزے تو دکھاتا ہے، شاید ہی کوئی دکھائے جب تک اس کے ساتھ خدا نہ ہو۔ اسی لیے شاید یہودیوں نے سمجھ لیا کہ خدا اس کے ساتھ ہے،
اور یہ بادشاہ اسی کو بادشاہ ہونا چاہیے. اگرچہ خدا کا کلام اس کو بادشاہ کہتا ہے, اگرچہ وہ خدا کے حکم کے مطابق, خدا کے منصوبے کے مطابق وہ اس دنیا میں آیا. اور جب اگر ہم یسوع مسیح کے منشور کی بات کرتے ہیں تو یسوع مسیح کا منشور کیا ہے؟ خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے. اور جب ہم یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ خدا کا روح مجھ پر ہے کیونکہ اس نے مجھے مسح کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں. اس نے مجھے بھیجا کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں, قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں. یسوع مسیح کا منشور یہ تھا کہ وہ کیا کرے, وہ قیدیوں کو رہائی دے, شکستہ دلوں کو تسلی دے, حلیموں کو خوشخبری سنائے, اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کرے. لیکن جیسے ہی انہوں نے سمجھا کہ یہ شخص جو ہے یہ ہمیں رومی تسلط سے آزادی نہیں دے گا, وہ جو بھیڑ اس کے ساتھ تھی, وہ بھیڑ جو اسے ڈالیاں لے کر خوش آمدید کہہ رہی تھی, جو اسے استقبال کے لیے آگے لے کے جا رہی تھی, اپنا بادشاہ تسلیم کر رہی تھی, وہی لوگ کہتے ہیں جب اسے پلاطوس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں اسے صلیب دو, اسے صلیب دو, کیونکہ یہ اپنے آپ کو مسیح بادشاہ کہتا ہے, یہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے, یہ شریعت کے خلاف باتیں کرتا ہے, شریعت کی سزا موت ہے. یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اس برابا ڈاکو کو چھڑوا لیا اور یسوع کو صلیب پر لٹکوا دیا. وہ یسوع کو بادشاہ تسلیم کرنے سے انکاری ہیں. اب وہ سمجھتے تھے کہ یہودی ہو کر ہمیں رومی تسلط سے آزادی بخشے گا, کیونکہ وہ بڑی دیر سے اس کا استقبال کر رہے تھے کہ ایک بادشاہ آئے گا جو ہمیں آزادی دے گا. اور جب ان کی امید جاتی رہی تو انہوں نے اسی بادشاہ کو جس کو 5 دن پہلے بادشاہ کے طور پر لے کے آ رہے ہیں, اور پھر اسی بادشاہ کو وہ کوڑے لگوانے کے لیے اور مصلوب کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. آج جب وہ صلیب پر ہے, جب صلیب پر لٹکے ہوئے اسے کافی ٹائم ہو گیا ہے, اور ہم جان سکتے ہیں اگر آج ہم دنیا پر غور کریں تو دنیا میں ہر شخص جو ہے جس کا جہاں کہیں بھی داؤ لگتا ہے وہ لگانے کی کوشش کرتا ہے اور بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے, وہ کبھی معاف نہیں کرتا. اور آج اگر ہم اپنی حکومت کی طرف تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں تو ہمیں کیسی چپکلش نظر آتی ہے, کوئی کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن میرا اور آپ کا خداوند جب صلیب پر ہے, اس سے پہلے وہ کیا کہتا تھا کہ اپنے دشمنوں سے اپنی مانت محبت کر, اس کے لیے دعا کر. اور خداوند نے یہ باتیں صرف کہی نہیں ہیں. مسیح کی تعلیم جو ہمیں نظر آتی ہے وہ ایسے ہی نظر نہیں آتی, پہاڑی واز جو ہے ایسے ہی نہیں ہے, بلکہ یسوع مسیح قول و فعل میں اس کے تضاد ہمیں نظر نہیں آتا. یسوع مسیح جو کہتے اس کو کرتے. اگر اس نے کہا کہ دشمنوں کو معاف کرو, ان کے لیے دعا کرو, تو جب صلیب پر ہے تو وہ ایسے ہی الفاظ ہمیں کہتا ہوا نظر آتا ہے. اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے بائبل کے اور کریکٹر بھی ہیں ہمارے سامنے, اگر ہم قضات کی کتاب کا مطالعہ کریں تو ہمیں ایک سمسون کا کریکٹر نظر آتا ہے. اور جب اس پر ظلم ہو رہا تھا, جب وہ پس رہا تھا, تو اس نے خداوند سے کیا کہا کہ خداوند مجھے معاف کر دے, مجھے طاقت دے. اور جیسے ہی اسے طاقت ملی اس نے ملیا میٹ کر دیا لوگوں کو. اور انسان ہوتے ہوئے ہمارا رویہ بھی ایسا ہی ہے. بہت کم ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم درگزر کر جائیں, ہم کسی کو معاف کر جائیں جہاں پر ہمیں طاقت ملی, کیونکہ یہ انسانی شریعت میں یہ بات شامل ہے. کوئی شخص کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن مسیح کی تعلیم ہمیں کیا کہتی ہے؟ مسیح کی تعلیم ہمیں کہتی ہے کہ اے باپ انہیں معاف کر. خداوند یسوع مسیح کا جب میں نے پہلے عرض کی کہ اس کا مقصد لوگوں کو سزا دینا نہیں تھا. اگر وہ چاہتا تو دنیا کو ملیا میٹ کر دیتا. اور پطرس کی طرف دیکھیں, جب پطرس نے جب پکڑنے والے آئے تھے تو اس کا ایک
سردار کاہن کے نوکر کا ملخص کا کان اڑا دیا، خدا یسوع مسیح نے اس کے کان کو پکڑا اور لگا دیا۔ خدا یسوع مسیح کیا کہتے ہیں؟ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ پطرس جو تلوار سے قتل کرتا ہے وہ تلوار سے قتل کیا جائے گا۔ اگر میں چاہتا تو باپ سے کہتا وہ 12 کمن بھیجتا اور اس دنیا کو تباہ و برباد کر دیتا، لیکن یسوع مسیح کا یہ مقصد نہیں ہے، اس دنیا میں آنے کا یہ مقصد نہیں ہے۔ یسوع مسیح قیدیوں کو رہائی دینے کے لیے، اسیروں کو آزادی کا اعلان کرنے کے لیے آیا ہے، وہ غضب ڈھانے کے لیے نہیں آیا۔ اور مقدس پطرس کا بیان اگر اعمال 3 باب اور اس کی 14ویں آیت پڑھے تو کہتا ہے کہ تم نے اس قدوس اور راست باز کا انکار کیا اور درخواست کی کہ ایک خونی تمہاری خاطر چھوڑ دیا جائے۔ اگرچہ وہ ایسی باتیں ان لوگوں سے کر رہا ہے، یہودیوں سے یہ باتیں کر رہا ہے کہ تم نے اس قدوس اور راست باز کا انکار کیا اور درخواست کی کہ ہمارے لیے ایک خونی کو چھوڑ دیا جائے، لیکن وہ اس کے ساتھ ایک اور بات کہتا ہے، اے بھائیوں میں جانتا ہوں کہ تم نے یہ کام نادانی میں کیا ہے۔ وہ بھی ایسی ہی باتیں کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ یسوع کا پیروکار ہے، وہ یسوع مسیح کی تعلیم کو مانتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم نے یہ کام نادانی میں کیا ہے اور ایسا ہی تمہارے سرداروں نے بھی کیا ہے۔ وہ بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے، وہ بدلہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ بیان کرتا ہے کہ تم نے یہ سب کچھ کیا ہے، یسوع مسیح کو صلیب پر چڑھایا ہے، یسوع مسیح کو کوڑے لگوائے ہیں، لیکن یہ سب کچھ تم نے نادانی میں کیا ہے۔ اور یسوع مسیح بھی یہی الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور پھر جب ہم خدا یسوع مسیح کے صلیبی سفر پر غور کرتے ہیں تو کلام بیان کرتا ہے، یوحنا کی انجیل 17واں باب اور اس کی 15ویں آیت کہتی ہے، میں یہ درخواست نہیں کرتا کہ تم انہیں دنیا سے اٹھا لے۔ آیت کو میں دوبارہ بیان کروں گا۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ میں یہ درخواست نہیں کرتا کہ تو انہیں دنیا سے اٹھا لے، بلکہ یہ کہ اس شریر سے ان کی حفاظت کر۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ان کی خاطر میں اپنے آپ کو مقدس کرتا ہوں تاکہ وہ بھی سچائی کے وسیلہ سے مقدس کیے جائیں۔ تو کیوں کر ہو سکتا ہے جبکہ میرا اور آپ کا خداوند لوگوں کو مقدس کرنے کے لیے آیا، آزادی دینے کے لیے آیا، قید سے رہائی دینے کے لیے آیا، گناہوں سے مخلصی دینے کے لیے آیا، تو کس طرح وہ کسی انسان کو وہ عذاب میں ڈال سکتا ہے؟ یسوع مسیح کا مقصد اس دنیا میں آنے کا عذاب میں ڈالنا نہیں تھا، کسی کو سزا دینے کے لیے نہیں، بلکہ اس کا مقصد کیا تھا کہ ہم جو گناہگار ہیں، ہم جو پسے ہوئے ہیں، ہمیں آزادی ملے۔ لیکن جب ہم اس کے کردار کو دیکھتے ہیں تو اس کا کردار ہمیں واضح بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ اس کی زندگی میں قول و فعل میں تضاد نہیں ہے، بلکہ اس نے اس دکھ کی حالت میں بھی لوگوں کو معاف کرنا کا سلیقہ سکھایا۔ میرے عزیزو، آج جب ہم خداوند کے حضور میں ہیں اور بہت بار ہم دکھوں میں سے گزرتے ہیں، لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں، لوگ ہمیں طرح طرح کی ناحق باتیں کہتے ہیں، لیکن آج دنیا میں صبر جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ ہم کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، لیکن میرے عزیزو یہ مسیح کی تعلیم نہیں ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ جو تیرے بائیں گال پر تماچا مارے دائیں بھی پھیر دے۔ یسوع مسیح نے محبت کا پیغام دیا، بدلہ لینے کا نہیں۔ اور خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے کہ جب ہم کسی شخص سے جس نے ہم پر ظلم کیا ہو، ہم جب خدا کے عدل کے سامنے رکھ دیتے ہیں تو ہم اس کے سر پر انگارے برساتے ہیں۔ ہم اپنا فیصلہ خدا کے سامنے رکھیں، نہ کہ ہم خود بدلہ لینے کی کوشش کریں۔ اور یہی باتیں خداوند نے اس کرب کی حالت میں، اس دکھ کی حالت میں جب وہ صلیب پر لٹکا ہوا ہے، معاف کر کے مجھے اور آپ کو سکھا دیا۔ خداوند ہمیں توفیق بخشے کہ یہ پیشن، یہ بات، خداوند کی وہ باتیں جو اس نے پہاڑی آواز میں کہیں، صلیب پر کہیں، ہماری زندگی میں
آئیں اور ہم ان پر عمل پیرا ہو سکیں. خداوند آپ کے کلام کے وسیلہ سے مدد کریں. مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو. آئے میرے ساتھ مل کر کلام مقدس میں سے نکالیں مقدس لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 23واں باب اور اس کی 39 سے لے کر 43ویں آیت تک ہم تلاوت کریں گے. پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں تانا دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا. مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا. پھر اس نے کہا آئے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. اس نے اس سے کہا میں تو اسے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. خدا کا شکر اس کے پاک کلام کو پڑھے سننے کا ہے. مسیحی علماء ان 7 صلیبی کلمات کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک حصہ وہ ہے جو خدا یسوع مسیح نے دوسروں کے بارے میں کہا، اور ایک حصہ وہ ہے جو خدا یسوع مسیح نے اپنے بارے میں فرمایا. جو پہلے 3 صلیبی کلمات ہیں یہ وہ ہیں جو پہلے حصہ میں ہیں، اور خدا یسوع مسیح نے یہ تینوں کلمات دوسروں کے بارے میں فرمائے. اور جو آخری 4 کلمات ہیں وہ خدا یسوع مسیح نے اپنی ذات اقدس کے متعلق فرمائے ہیں. ابھی جو تلاوت ہم نے کلام مقدس میں سے پڑھی ہے، ذرا آپ اس منظر کو اپنے ذہنوں میں لائیں کہ صلیب پر 3 لوگ لٹکے ہوئے ہیں اور ان کے 2 کے بیچ میں درمیان والی صلیب پر خدا یسوع مسیح ہیں، اور ان کے دائیں اور بائیں دونوں بدکار ڈاکو ہیں جن کی ساری زندگی چوریاں، ڈاکے، قتل و غارت گری کرتے ہوئے گزری ہے. اور وہ سارے اس وقت انتہائی کرب کی حالت میں ہیں، تکلیف کی حالت میں ہیں. ان کے زخموں میں سے لہو بہہ رہا ہے، خون بہہ رہا ہے، بھوک اور پیاس ان کو تنگ کر رہی ہے، اور وہ گزشتہ کئی گھنٹوں سے صلیب پر ہیں. اور اسی کرب اور دکھ اور تکلیف کی حالت میں وہ دونوں ڈاکو ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے ہیں، اور ایک ڈاکو دوسرے کو کہتا ہے طنزاً کہ خدا یسوع سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تو مسیح نہیں؟ تو ہم کو اور اپنے آپ کو بھی بچا. میرے عزیزو، اس دنیا میں کوئی بھی انسان مرنا نہیں چاہتا. ہر ایک بندہ، ہر ایک مرد، ہر ایک عورت زندگی پانا چاہتی ہے اور آسودگی اور تسلی کی زندگی پانا چاہتے ہیں، لیکن اس زندگی کو پانے کے لیے ہر ایک کا طریقہ کار مختلف ہوتا ہے. ویسے ہی ان دونوں ڈاکوؤں کی مثال ہے کہ یہ دونوں بھی زندگی کی التجا کر رہے ہیں اور زندہ رہنا چاہتے ہیں اور زندگی پانا چاہتے ہیں. لیکن ان میں سے ہم نے پڑھا ہے ابھی کلام مقدس میں سے کہ دونوں کا نقطۂ نظر اس زندگی کو پانے کا طریقہ کار دونوں کا مختلف ہے. ایک تو خدا یسوع مسیح سے مخاطب ہے اور طنزاً کہہ رہا ہے، تضحیک امیز انداز میں کہہ رہا ہے کہ کیا تو مسیح نہیں؟ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے غور کریں تو ان دونوں ڈاکوؤں نے بھی گزشتہ کئی مہینوں سالوں کے واقعات جو اس علاقہ میں رونما ہوئے تھے، جو معجزات خدا یسوع المسیح نے کیے تھے اس علاقہ میں، وہ سارے ان سے واقف ہوں گے اور انہوں نے وہ سن رکھے ہوں گے کہ کس طرح وہ
مردوں کو زندہ کر دیتا تھا. 4 دن کے مردہ لازر کو قبر میں سے اس نے اٹھا کھڑا کیا تھا. یائر کی بیٹی کو مردگی کی حالت میں سے زندگی بخش دی تھی. اسی طرح اس نے بہت سے کوڑیوں کو، بہت سے اندھوں کو آنکھیں دی تھی. بہت سے بھوکوں کو، ہزاروں کی تعداد میں بھوکوں کو کھانا کھلایا تھا. اور بھی بہت سے معجزات. اور علماء کا خیال ہے کہ اگر یہ سارے معجزات جو واقعات، معجزات خدا یسوع المسیح کی اس خدمت کے دوران ہوئے ہیں، ان ساروں کو ضبط تحریر کیا جاتا تو شاید دنیا میں کاغذات ہی نہ رہتے، اتنی سیاہی نہ ہوتی، ان ساری کتابوں کو رکھنے کے لیے جگہ ہی کم پڑ جاتی. وہ اتنے زیادہ ہیں. یہ چیدہ واقعات ہیں جو رسولوں نے ہماری راہبری رہنمائی کے لیے ضبط تحریر کیے ہیں. ان میں سے ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن جو اس وقت کے حالات تھے، جو اس وقت کے لوگ تھے، وہ ان سارے واقعات سے واقف تھے. اور یہ ڈاکو بھی ان سارے واقعات سے واقف تھے. اس سب کے باوجود وہ بڑی تنن سے کہتا ہے کہ کیا تو مسیح نہیں؟ جیسے باقی لوگوں نے جو سلیب دے رہے تھے، جو انتظامیہ تھی، جو سارا انتظام کر رہی تھی، انہوں نے بھی یہ اس سے فرمایا تھا کہ اگر تو اب سلیب پر سے اتر آئے، اگر تو خدا کا بیٹا ہے، تو یسوع المسیح ہے، تو تو خود سلیب پر سے اترا اور ہم تجھے قبول کر لیں گے، ہم تیرے پر ایمان لے آئیں گے. لیکن خدا یسوع مسیح نے ان کے اس طرز کو، اس ترجیح کو عملی نمونہ پہنانے کی ضرورت محسوس نہیں کی. اسی طرح یہ بھی ان کے نقطۂ نظر سے متاثر لگتا ہے اور ویسی ہی باتیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تو مسیح ہے تو تو خود بھی بچ اور ہمیں بھی بچا، اور اس مشکل میں سے، اس مصیبت میں سے، اس دکھ میں سے نکل آ اور ہمیں بھی نکال. لیکن اس کا جو ساتھی ہے وہ اسے جھڑے کر کہتا ہے بھائی کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ کیونکہ یہ تو بے گناہ ہے اور ہم اپنی سزا وہ پا رہے ہیں جن کاموں کا بدلہ ہم پا رہے ہیں وہ ساری زندگی ہم نے کیے ہوئے ہیں. ہماری سزا تو واجبی ہے. تو وہ انہی فکرات کے دوران اس کے مسیح ہونے کا بھی اقرار کرتا ہے. ہم دیکھیں، ذرا غور کریں 42ویں آیت پر. اس نے کہا اے یسوع. یہودی لوگ مسیح موعود کا انتظار کر رہے تھے، کسی ایسے بادشاہ کا انتظار کر رہے تھے جو ان کو ہمیشہ کی زندگی عنایت کرے، جو ان کا راہبر ہو، جو ان کا رہنما ہو، جو ان کو مشکلات میں سے نکالے. اور اس ڈاکو نے بھی شاید اسی نقطۂ نظر کو پہچان لیا اور ایمان لے آیا اور وہ کہتا ہے اے یسوع. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے یسوع کو قبول کر لیا. جب ہم یوحنا 3 باب اس کی 16ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ خداوند نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اور اس نے بھی وہی کام کیا ہے، اس نے یسوع کو قبول کر لیا. کہتا ہے اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے. پہلا کام اس نے کیا کہ اس نے یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا، اس کے نام پر ایمان لے آیا. دوسرا کام اس نے یہ کیا ہے کہ اس نے اس کے بادشاہ ہونے کا اقرار بھی کر لیا ہے. وہ کہتا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے بھی یاد کرنا. صرف اتنا کہتا ہے، وہ کوئی اور لمبی چوڑی درخواست بھی نہیں اس کے سامنے رکھتا ہے. وہ کہتا ہے اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. اور خدا یسوع مسیح اس سے کیا فرماتے ہیں؟ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں. اسی ایک اقرار کے بدلہ میں، اسی ایک اس کے مان لینے کے وسیلہ سے خدا یسوع مسیح اس سے کہتے ہیں کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. میرے عزیزو، خدا یسوع المسیح فردوس کے مالک ہیں. آج اس فرمانے کے وسیلہ سے انہوں نے فردوس کے، جنت کے وہ بند دروازے کھول دیے جو باغ عدن میں پیدائش کی 30 کتاب میں جب آدم اور حوا نے گناہ کیا اور انہوں نے خدا کے ساتھ بھی اسی طرح کا جیسا بحث مباحثہ یہ دونوں ڈاکو کر رہے ہیں، ویسا ہی بحث مباحثہ آدم اور حوا نے بھی کیا تھا. جب ابلیس حوا کے پاس آیا تو اس نے اسے کہا
کہ کیا تم سارے پھل کھا سکتی ہو؟ تو ہوا کہتی ہے کہ نہیں، ہم وہ درخت جو باغ کے بیچ میں حیات کا درخت ہے اس کا پھل خدا نے کھانے سے منع کیا۔ کیوں منع کیا؟ کہتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جب تم یہ کھاؤ گے تو تم مر جاؤ گے۔ ابلیس کہتا ہے کہ کیوں؟ یہ تو خدا نے آپ سے صحیح نہیں کہا، یہ حقیقت نہیں ہے، بلکہ جب تم یہ کھاؤ گے تو تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی۔ یہ پھل کھانے میں اچھا اور دیکھنے میں خوشنما ہے۔ اسی ایک کہنے کے وسیلہ سے ماں حوا جو ہے وہ اس کے ورگلاوے میں آ جاتی ہے، اس کے بہکاوے میں آ جاتی ہے، اس کی ترغیب میں آ جاتی ہے، اور وہ کیا کرتی ہے؟ آگے لکھا ہوا ہے تو وہ اس پھل میں سے لیتی ہے۔ ابلیس اس کو پھل توڑ کے نہیں دیتا، اس کو پیش نہیں کرتا، ابلیس اس کو ترغیب دیتا ہے کہ تم یہ کھا لو، یہ لے لو پھل۔ تو وہ پھل لیتی ہے، خود بھی کھاتی ہے، اور جب آدم آتا ہے تو آدم کو بھی پیش کر دیتی ہے، آدم بھی کھا لیتا ہے۔ آدم بھی کوئی اس سے پوچھتا نہیں، کوئی تفتیش نہیں کرتا کہ یہ تم نے کہاں سے لیا ہے۔ جب وہ کھاتے ہیں تو ان دونوں کو احساس ہوتا ہے کہ ہم تو ننگے ہیں، جو کہ پہلے ان کو نہیں تھا، اس لیے کہ اب وہ نافرمان ہو چکے ہیں، خدا کے حکم کو انہوں نے توڑ دیا تو ان کی آنکھیں کھل گئیں، انہوں نے برائی کو پہچان لیا، انہوں نے بدی کو پہچان لیا۔ تو وہ جب خدا ٹھنڈے وقتوں میں باغ میں سیر کرنے کے لیے آتا تھا، خدا نے ان کو رکھا تھا تاکہ ان کے ساتھ رفاقت رکھے، ان کے ساتھ خدا آتا تھا، بات چیت کیا کرتا تھا، گفتگو کیا کرتا تھا، وقت گزارا کرتا تھا۔ تو آج جب خدا آیا، ان کو پتا تھا کہ اس وقت خدا باغ میں سیر کے لیے آتا ہے، تو ان دونوں نے کیا کیا کہ یہ چھپ گئے۔ تو خدا نے آواز دی، آدم اور حوا تم کدھر ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم چھپے ہوئے ہیں۔ کیوں چھپے ہوئے ہو؟ انہوں نے اپنے انجیر کے پتے لیے، اپنے لیے لباس بنایا اور اپنے آپ کو چھپا دیا۔ کیوں چھپے ہوئے ہو؟ او جی ہم ننگے ہیں۔ پہلے کبھی تمہیں احساس نہیں ہوا، آج کیا ہو گیا تمہیں احساس ہوا کہ تم ننگے ہو؟ خدا کو فوراً احساس ہوا، خدا نے کہا کہ انہوں نے پھل کھا دیا۔ خدا کہتا ہے کیا تم نے اس پھل میں سے کھایا؟ آدم سے خدا پوچھتا ہے، آدم کیا کہتا ہے؟ مانتا نہیں، اپنی غلطی نہیں مانتا، کہتا ہے نہیں جی یہ عورت جو تم نے میرے ساتھ کی اس نے مجھے دیا تو میں نے کھایا، اپنی غلطی نہیں مانتا۔ خدا نے منع کیا، وہ کھا لیتا ہے، اب دوسرے پہ ڈال رہا ہے۔ تو خدا کہتا ہے کہ عورت تم نے کیا وہ مجھے نہیں ابلیس سے بہکا دیا۔ خدا کا حکم انہوں نے اگنور کر دیا، اس کو درگزر اس سے کر لیا، اور جو ابلیس کا فرمایا ہوا ہے اس پر عمل کر لیا۔ اس کی سزا یہ ہے کہ خدا نے اس حیات کے درخت کے گرد اپنی شعلہ زن تلوار لگا دی تاکہ یہ کوئی بھی آئندہ کی زندگی میں اس کے قریب نہ جا سکے، اور اس باغ عدن میں سے ان کو نکال دیا۔ یہ سزا ہے۔ اب اسی واپسی کے لیے خدا کو پھر یہ سارا منصوبہ کرنا پڑا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا اس دنیا میں بھیجا، اس کو یہ سزا دی، اس کو صلیب دی، اس کو یہ دکھ اور تکلیفیں دی تاکہ لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کے وسیلہ سے نجات پا جائیں۔ میرے عزیزو، اس آخری آیت میں خدا یسوع مسیح فرماتے ہیں میں تجھ سے سچ کہتا ہوں۔ یہ وہ صرف ایک ڈاکو کے لیے نہیں کہہ رہے، یہ ان سب کے لیے کہہ رہے ہیں جو بھی ان الفاظ کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو وہ اس پر ایمان لے آئیں، اس ایک بات کو قبول کر لیں، وہ یسوع مسیح کے نام پر ایمان لے آئیں، اس کو قبول کر لیں، اس کے بیٹے پر ایمان لے آئیں، اور کہتا ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس ہوگا۔ اس ڈاکو نے ابھی تک اپنی زندگی میں ایک بھی اچھا کام نہیں کیا، اب بھی اس نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، ایک تنکا بھی اس نے نہیں توڑا اچھائی کے لیے، بھلائی کے لیے، نیکی کے لیے، بلکہ اس کی زندگی تو ساری گزر چکی تھی۔ اس وقت تو بے یارو مددگار صلیب پر لٹکا ہوا ہے، صلیب پر لٹکے ہوئے اس نے صرف اقرار کیا ہے، آئے یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرو۔ تو یسوع مسیح اس کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں جنت کے۔ میرے عزیزو، ہمارا مسیحا جنت کا مالک ہے، جنت اس کی ہے۔ کیا کبھی کسی اور کے گھر میں جانے کی آپ کسی کو اجازت دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ صرف اپنے ہی گھر میں آنے کی آپ کسی کو اجازت دیتے ہیں، تو میرے گھر میں آنا یار، کبھی چکر لگانا یار، میرے گھر میں آنا، کبھی آؤ یار ہماری طرف آؤ۔ کسی اپنے کو اپنے گھر میں آنے کی آپ دعوت دے دیتے ہیں۔ کبھی کسی نے ایسا سنا ہے یا کسی نے کہا ہو کہ یار اس کے گھر بھی چلے جانا؟ نہیں کوئی کہتا، صرف
اسی جگہ کی آپ دعوت دیتے ہیں جو آپ کی ملکیت ہوتی ہے، اور خدا یسوع مسیح فردوس کے مالک ہیں، اور آج انہوں نے اس ڈاکو کے لیے فردوس کے دروازوں کو کھول دیا، نہ صرف اس ڈاکو کے لیے کھول دینا بلکہ ہم سبوں کے لیے کھول دیا ہے، تاکہ ہم بھی اس بیٹے کا اقرار کریں، اس پر ایمان لائیں اور فردوس میں جو خدا نے ہمارے لیے بنائی ہے اس میں داخل ہو جائیں۔ اور اس ڈاکو کے لیے جو سب سے بڑی خوشخبری، جو سب سے بڑی برکت ہے، وہ کیا ہے؟ تم میرے ساتھ، یسوع اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ تم میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اور یسوع المسیح آسمان پر کہاں بیٹھے ہیں؟ خدا قدوس کے دہنی طرف، اور وہ ڈاکو بھی ہمارا ایمان ہے کہ خدا کے ساتھ ہے۔ جب خدا یسوع مسیح نے خود فرما دیا کہ تم میرے ساتھ ہوگا، تو وہ خدا کی دہنی طرف خدا یسوع مسیح کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم نجات، جنت، فردوس اپنی کوشش سے، اپنی نیک اعمال سے حاصل نہیں کر سکتے۔ ہم مینو وچ گناہ دے جمیا میرے مائی نے، ہم نہ چاہتے ہوئے بھی وہ گناہ کر جاتے ہیں جو ہم نہیں کرنا چاہتے۔ یہ خدا کا کلام پاک ہمیں فرماتا ہے، رسول یہ فرماتے ہیں کہ جو نیکی میں کرنا چاہتا ہوں وہ میں نہیں کر سکتا، اور جو بدی میں نہیں کرنا چاہتا وہ میرے سے سرزد ہو جاتی ہے، زبردستی ہو جاتی ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس خاکی بدن میں رہتے ہوئے گناہ ہم سے زبردستی ہو جاتا ہے، جو ہم نہیں کرنا چاہتے اس کے باوجود ہو جاتا ہے، لیکن نیکی ہم نہیں کر سکتے۔ میرے چیزوں، یہ جو جنت ہے، یہ جو نجات ہے، یہ جو بخشش ہے، یہ خدا کے فضل کے وسیلہ سے ہے، اور خدا کا فضل یہ ہے کہ اس نے اپنا بیٹا ہمارے لیے اس دنیا میں بھیج دیا، اپنا بیٹا اس نے ہمیں بخش دیا تاکہ ہم اس پر ایمان لائیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں۔ ہم اپنی کوشش سے کچھ نہیں کر سکتے۔ خدا کا شکر اس کے پاک کلام کے وسیلہ سے ہو، خدا نے اس پاک کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو بڑی برکت دے، اسی کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ اس سے بیشتر کہ میں اپنا تلاوت کا حوالہ پڑھوں، ایک آیت میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کلام میں لکھا ہے، اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ اور میں بیٹھا دیکھ رہا تھا کہ کچھ لوگ خدا کا کلام سن رہے ہیں لیکن ان کے پڑوسی سوئے ہوئے ہیں۔ تو محبت کا تقاضا یہ ہے، نہ آپ نے خود سونا ہے، نہ ساتھ بیٹھے بندے کو، بھائی کو، بہن کو سونے دینا۔ تو اس سے آپ خدا کی محبت کو بھی پورا کریں گے۔ تو کوشش کریں کہ کوئی بھی سوئے نہ۔ میں آج کا حوالہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یسوع کی صلیب کے پاس اس کی ماں اور اس کی ماں کی بہن مریم کلوپاس کی بیوی اور مریم مگدلینی کھڑی تھی۔ یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے وہ محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا، اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ پھر شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ اور اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ یسوع مسیح میں میرے عزیزو، 4-5 دن پہلے کی بات ہے، میں ٹی وی پہ نیوز دیکھ رہا تھا۔ ایک بڑی دل ہلا دینے والی نیوز چلی کہ اوکاڑا میں ایک بیٹے نے اپنی ماں کو قتل کر دیا۔ اور جب ہم ایسی خبریں سنتے ہیں تو پھر کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ اگرچہ یہ
بڑی دلخراش خبر ہے کہ بچے اپنے والدین کا خیال نہیں رکھتے اور ایک بیٹا اپنی ماں کی جان لیتا ہے. لیکن آج کے دن ایک ایسا بیٹا ہے جو صلیب پر اپنی جان دیتا ہے لیکن اپنی ماں کا خیال رکھتا ہے. یسوع مسیح جو صلیب پر ہے انتہائی دکھ اور کرب کی حالت میں ہے. اور اگر ہم تلاوت کردہ حوالے کو دیکھیں تو 4 بنیادی کردار ہیں جو یسوع کی صلیب کے پاس ہیں، جن میں 4 خواتین ہیں اور ایک مرد ہے، اس کا شاگرد یوحنا. اور آج میں خواتین کے کردار کو خاص طور پر چرچ میں سراہنا چاہتا ہوں. یہ خواتین جو یسوع کی صلیب کے پاس کھڑی ہیں، ان کا وہاں پر کھڑے ہونا کوئی آسان کام نہیں تھا. یہ آسان کام نہیں تھا کہ جو شخص صلیب پر ہے اس کے ساتھ اپنے کسی بھی قسم کے رشتے کو برملا بیان کیا جائے، کیونکہ یسوع صلیب پر جس جرم کی سزا اٹھا رہا ہے اس میں بغاوت ہے، اس میں بلاسفیمی ہے. اور یہ بڑا رسک تھا کہ کوئی اس کی صلیب کے پاس اگر کھڑا ہو تو اسے اس بات کا اندازہ لگا لینا چاہیے کہ اسے رومن حکومت کی طرف سے کیا مسائل پیش آ سکتے ہیں. سارے شاگرد یسوع کو چھوڑ کر چلے گئے، لیکن یہ واحد شاگرد اور یہ 4 خواتین یسوع کی صلیب کے پاس کھڑی رہی. اور یہ بڑا مشکل کام تھا ایسے وقت میں یسوع کی صلیب کے پاس کھڑے ہونا. اور رومن جب کسی کو مصلوب کرتے تھے تو مصلوبیت والی جگہ کے قریب بھی کھڑے ہونے نہیں دیتے تھے. اور جب میں اس ٹیکسٹ پر غور کر رہا تھا تو جو صوبے دار جو وہاں پر مقرر تھا، ایک صوبے دار کے ذمے تقریباً 100 سپاہی ہوتے تھے جو مصلوبیت کے سارے عمل کی نگرانی کرتے تھے. ماں اور بیٹے کی محبت کو ہم دیکھتے ہیں. اور اینڈریو مرے نے کہا تھا A mom heart is a classroom for his kids. اور یہ کوٹیشن بیان کرتی ہے کہ ماں اور بیٹے میں محبت کتنی ہے کہ ماں اپنے بیٹے کو صلیب پر بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. مشکل حالات میں جب سپاہی بھی صلیب کے قریب آنے نہیں دیتے ہوں گے تو میں تصور کر رہا تھا کہ مریم نے کتنے واسطے دیے ہوں گے کہ اس سنگ دل صوبے دار کا دل بھی مریم کے ان آہو بکا سے نرم ہو گیا ہوگا کہ چل میں تجھے اتنی اجازت دیتا ہوں کہ تو اپنے بیٹے کی صلیب کے پاس کھڑی ہو جا. اور دوسری عورت جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ مریم کی بہن، مرکز کے انجیلی بیان اس کے 15ویں باب میں ذکر ہے کہ اس کا نام سلومی تھا. اور یہ اسی شاگرد کی ماں ہے یوحنا کی. اور یہ ماں، بیٹا اور یہ 4 خواتین یسوع کی صلیب کے پاس کھڑی ہیں. اور ان مشکل حالات کے اندر بھی وہ کسی بھی طریقے کے ساتھ یسوع کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور بنیادی طور پر اس کلمے کو جو ٹائٹل دیا جاتا ہے وہ کہا جاتا ہے کہ محبت کا کلمہ. لیکن پہلے کلمے سے لے کر آخری کلمے تک ساتوں کے ساتوں کلمات کا اصل میں ٹائٹل محبت ہے. کیونکہ صلیب پر مسیح کو کینوں نے نہیں جکڑا ہوا تھا، یہ محبت تھی جس نے اس کو صلیب پر جکڑا ہوا تھا. یہ کلمہ خاندانی ذمہ داری کے احساس کو بیان کرتا ہے
کہ یسوع کو صلیب کے اوپر بھی اپنی ماں کا کتنا خیال ہے کہ وہ اس دکھ کی حالت میں بھی اپنی ماں کو بھولتا نہیں ہے. اور صلیب پر اپنی ماں کا جب وہ خیال رکھتا ہے، وہ بیٹا جو ماں کا پہلوٹا بیٹا ہے، یہودی شریعت کے مطابق جو پہلوٹا بیٹا ہوتا تھا، اسے اپنی ماں کا خیال رکھنا اس پر لازم تھا. اور مریم بھی یہ دیکھ رہی ہوگی کہ میں اپنے بیٹے کی موت کے بعد تو بے آسرا ہو جاؤں گی، لیکن یسوع نے صلیب پر سے اپنی ماں کا خیال کیا اور اپنی ماں کو کہا، اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، اور اسے یوحنا کے اس نے سپرد کیا، اور لکھا ہے کہ وہ اسے اسی گھڑی اپنے گھر لے گیا. یسوع نے صلیب پر سے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا اور اس نے دیکھا. اب دیکھنا جو لفظ ہے بڑا اہم ہے، اس کے معنی ہے جسمانی اور روحانی طور پہ دیکھنا. یسوع نے اپنی ذمہ داری کو تو صلیب پر پورا کیا اور کہا تیرا بیٹا یہ ہے، آج سے تیرا بیٹا تیرا خیال نہیں رکھے گا بلکہ خدا کا بیٹا تیرا خیال رکھے گا. تو اس بات سے مطمئن ہو جا. جو بات اس کلمے سے ہمیں سیکھنے والی ہے، بہت سے والدین یہاں پہ بیٹھے ہیں، اولادیں یہاں پر موجود ہیں، اور خاندانوں کے اندر آج کل جو سب سے بڑا مسئلہ چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ بچے والدین کی تابع فرمانی نہیں کرتے، اور والدین کو بھی اسی طرح سے اپنے بچوں سے شکایات جو ہیں وہ موجود ہیں، اور خاندانی سسٹم جو ہے وہ تباہی اور بربادی کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے. لیکن میں آپ کو یہ چیز آج کے سپہر بتانا چاہتا ہوں. مریم کہاں پہ کھڑی ہے اور دوسرے لوگ یسوع کی صلیب کے قریب، اور یسوع ان کو دیکھتا ہے اور پھر ان سے بات کرتا ہے. وہ صلیب کے اتنے قریب تھے کہ یسوع ان کو بآسانی دیکھ سکتا تھا اور صلیب پر سے ان کو بیان کر سکتا تھا، اور کھڑے ہوئے صلیب کے اتنے قریب تھے کہ وہ یسوع کی آواز اپنے کانوں سے سن سکتے تھے. جب تک والدین اور بچے یسوع کی صلیب کے قریب نہیں آئیں گے، نہ تو یسوع ان کو دیکھ سکے گا اور نہ ان سے کلام کر سکے گا. میرے عزیزو، یہ کلمہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ اور آپ کے بچے یسوع کی صلیب کے قریب آ جائیں. وہ پھر آپ کو دیکھے گا، آپ سے کلام کرے گا، اور جو شخص یسوع کی صلیب کے قریب نہیں آتا وہ ان نتائج کو حاصل نہیں کر سکتا. سارے چاہتے ہیں کہ ان کے بچے اپنے والدین کی تابع فرمانی کرے، بچوں کا والدین کے ساتھ رویہ جو ہے وہ بڑا اچھا رہے. تو کلام یہ تقاضا کرتا ہے کہ کم انڈر دی کراس آف کرائسٹ. جب تک آپ مسیح کی صلیب کے نیچے نہیں آئیں گے، پاسبانوں سے کہہ لیں ہمارے بچوں کو سمجھائیں، لوگوں سے کہیں جتنی مرضی پرے پنچایتوں میں چلے جائیں، آپ کے خاندان کا مسئلہ مسیح کی صلیب کے بغیر حل نہیں ہوگا. اور یسوع نے کہا، آئے عورت. دو تین باتیں میں اس کے بارے میں بتا دوں. یسوع مسیح نے جب اپنی خدمت کا آغاز کیا تو قانا گلیل میں، تو یسوع نے جب اپنا پہلا معجزہ کیا تو یسوع نے اپنی ماں کو انہی الفاظ سے پکارا، آئے عورت.
اور اب جب وہ اپنی زمینی خدمت کو وائنڈ اپ کرنے جا رہا ہے تو یسوع نے پھر اسے اے عورت کہا۔ پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 15ویں آیت، میں تیرے اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پہ کاٹے گا۔ جب یسوع نے اپنا پہلا معجزہ کیا، پانی کو مے بنایا، تو یسوع نے اس بات کا اعلان کیا کہ عورت کی نسل جو ہے وہ دنیا میں آ چکی اور اس نے اپنی خدمت کا آغاز کر دیا، اور اس نے پانی کو مے بنایا۔ مے کا رنگ جو ہے وہ میرون ہوتا ہے، جسے خون کے رنگ سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ جب مہمانوں نے اس مے کو پیا تو انہوں نے کہا اتنی اچھی مے سب سے آخر میں پیش کی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے جب وہ یہاں پر اپنی ماں کو اے عورت کہتا ہے تو وہ اس پیش گوئی کی تکمیل کرتا ہے کہ دنیا دیکھ لے کہ اس عورت کی نسل سے پیدا ہونے والا آج صلیب پر ابلیس کے سر کو کچلنے جا رہا ہے، اور وہ صلیب کے سر کو کچلے گا۔ اور جو سوال کانا گلیل میں کیا گیا کہ اتنی اچھی مے سب سے آخر میں پیش کی گئی، تو اس کی تشریح یہ ہے کہ وہ مے جو قربانیاں خون کی جو پہلے پیش کی جاتی تھی وہ اتنی اچھی نہیں تھی۔ یسوع کی کامل اور کافی قربانی دنیا میں آ گئی، اس کے بعد کسی اور قربانی کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ وہ کامل اور کافی کفارہ دینے کے لیے دنیا میں آ گیا۔ آج خدا کا بیٹا ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ آؤ میری صلیب کے نیچے آ جاؤ، اور جب تک ہم مسیح کی صلیب کے نیچے نہیں آئیں گے ہمیں صلیب کے نتائج حاصل نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ صلیب کی قربت کے نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں، ماں اور بیٹا آپس میں اچھے تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں، خاندان آپس میں اچھے تعلقات میں زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کلمہ تقاضا کرتا ہے کہ مسیح کی صلیب کے قریب آ جائیں۔ ہم مسیح کی صلیب کو دیکھتے تو ضرور ہیں ان لوگوں کی طرح جنہوں نے مسیح کو صلیب پر دیکھا پر وہ دوڑ گئے۔ آج میں خداوند کی انجیل کا مناد ہوتے ہوئے آپ سے تقاضا کرتا ہوں، اگر آپ کے خاندانوں میں یہ مسائل چل رہے ہیں والدین اور بچوں کے درمیان، تو یہ وقت ہے کہ مسیح کی صلیب کے نیچے آ جائے، اور صلیب کی قربت کے جو نتائج آپ کو حاصل ہوں گے اسی سے مضبوط کلیسیا قائم ہوگی۔ مسیح کی صلیب اور صلیب سے بہتا ہوا لہو ماؤں، بچوں، والدین اور ہم سب کے مسیح کے تابع فرمان ہونے کی علامت کو ظاہر کرتا ہے۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں اور مسیح کی صلیب کے نیچے آ جائیں۔ مائیں، بچے جن کے گھروں میں یہ مسائل چل رہے ہیں وہ مسیح کی صلیب کے نیچے آ جائیں، کیونکہ مسیح آپ کے ان مسائل کو حل کرنے پر قادر ہے، وہ آپ کے رشتوں کو مضبوط کرنے پر قادر ہے، وہ آپ کے رشتوں کو مضبوط کرے گا اور آپ کو ایک اچھے خاندان کی صورت میں کلیسیا میں قائم کرے گا۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے۔ آمین۔ آئیے ہم خداوند کے پاک کلام میں سے حوالہ دیکھیں۔ متی کی انجیل 27 باب 45 آیت سے لے کر اور دوسرے پہر سے لے کر
तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चलाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब यही हवाला हम पढ़ेंगे मरकस की इंजील 15 बाब और 33 आयत से। जब दोपहर हुई तो तमाम मुल्क में अंधेरा छा गया और तीसरे पहर से लेकर तीसरे पहर तक रहा और तीसरे पहर को यीशु बड़ी आवाज से चलाया कि अलूही अलूही लमा शबक्तनी। खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर चढ़े हुए उनको तकरीबन दूसरा पैर शुरू हो चुका है और ये दिन का तीसरा पहर है जिसमें खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़बान मुबारक से 7 कलमात फरमाए और जब ये चौथा कलमा तीसरे पहर में उन्होंने कहा तो उस वक़्त सारे मुल्क में अंधेरा छा चुका था और यीशु मसीह ने बड़ी आवाज से चलाकर कहा, अलूही अलूही लमा शबक्तनी, जिसका तर्जुमा है ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये अल्फाज आरामी ज़बान के हैं। मरकस की इंजील आरामी ज़बान में लिखी गई है और ये अल्फाज जो है ये खुदावंद यीशु मसीह ने आरामी ज़बान में बोले हैं और उस वक़्त जो लोग वहाँ थे उन्होंने सुना कि ये किसको पुकारता है, एलिया को पुकारता है। देखो एलिया उसे बचाने आता है। इस कलमा में बहुत सी कंफ्यूजन भी पाई जाती है कि लोग कहते हैं कि यीशु मसीह जो बेटा है उसको बाप ने छोड़ दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि तसलीस में जुदाई आ गई। मेरी बात गौर से सुनना, इसका मतलब ये हुआ कि तसलीस में जुदाई आ गई है कि बाप और बेटे में जुदाई आ गई है। और एक और हवाला देखें, यूहन्ना की इंजील 16 बाब 31 आयत से लिखा है, यीशु ने उन्हें, आप निकाल सकते हैं मेरे साथ, उन्होंने जवाब दिया कि तुम ईमान लाते हो, देखो वो घड़ी आती है बल्कि आन पहुंची है कि तुम सब परागंदा होकर अपने अपने घर की राह लोगे। ये मौजूदा घड़ी की बात हो रही है जो इस वक्त खुदावंद यीशु मसीह का तसव्वुर कीजिए कि खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर हैं और वो कुर्बान होने के लिए मौजूद हैं, सलीब पर हैं। वो इस घड़ी की बात कर रहे हैं कि यानी कि वो घड़ी अब आ चुकी है। उससे कुछ देर पहले उन्होंने ये फरमाया, कुछ दिनों 1-2 दिन के पहले कि ये घड़ी आ चुकी है, यानी मसलूबियत की घड़ी है और तुम अपने अपने घर की राह लोगे, सारे पर जाओगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे तो मैं अकेला नहीं हूंगा, मेरे साथ मेरा बाप होगा। इसलिए यीशु मसीह ने जब पुकारा, ऐ खुदावंद, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तो इसका मतलब कुछ और था। अगर अरामी बाइबल को हम देखें तो अरामी ज़बान वो ज़बान है जो उस वक़्त वहां पर बोली जाती थी। जैसे यहाँ हमारे यहाँ पंजाब में
आम जुबान कौन सी बोली जाती है? पंजाबी। और वहां पर पंजाबी जुबान जो थी वो आम बोली जाती थी, और सरकारी जुबान जो थी वो यहाँ पर उर्दू बोली जाती है, और पंजाबी हमारी पंजाब की जुबान है, हमारे कल्चर की जुबान है। इसी तरह उस जमाना में आम बोली जाने वाली जुबान जो थी वो अरामी जुबान थी, और इसी अरामी जुबान में ये लफ्ज खुदावंद यसु मसीह ने कोट किए हैं। वहां की सरकारी जुबान जो थी वो थी यूनानी या लातीनी, और जो मजहबी जुबान बोली जाती थी वो थी इब्रानी। इब्रानी जुबान जो थी वो मजहबी जुबान थी, और यूनानी जुबान या लातीनी जुबान जो थी वो सरकारी या इंटरनेशनल जुबान बोली जाती थी, जैसे यहाँ हमारे यहाँ इंग्लिश बोली जाती है। जैसा कि हमारे मुल्क में भी ऐसे आम तौर पर ऐसा है। और जो आम लोग जुबान बोलते थे वो अरामी जुबान थी, जैसे कि हम पंजाबी बोलते हैं। यसु मसीह ने अरामी जुबान में बात की, और अरामी ही में लिखा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं यसु मसीह ने 22 ज़बूर की तलावत की है, और लोग 22 ज़बूर की तलावत उस वक़्त करते थे, आज भी करते हैं। मेरे साथ अगर आप बाइबल है आपके पास तो आप निकाल सकते हैं। 22 ज़बूर उसकी पहली आयत। मेरा ख्याल है कि बाइबल लेकर हम लोग नहीं आते चर्च में। हमें चाहिए कि हर इबादत में अपनी बाइबल साथ लेकर आए, ताकि हमें जो पादरी साहब जो यहाँ के मुअल्लिम हैं वो हमें बताते हैं तो हम उस हवाले को निकाल कर अपने साथ में देख सकते हैं। ज़बूर की पहली आयत की तलावत करते थे, और ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। लेकिन पुराना अहदनामा अब्रानी जुबान में लिखा गया था, और यहूदी पुराने अहदनामे को पुरानी जुबान इब्रानी में ही कोट करते थे। यहां पर इब्रानी में लिखा हुआ है, एली एली लमा अज़बख्तनी। क्या लिखा हुआ है? एली एली लमा अज़बख्तनी। ये एक बड़ा मसला है जिसको हम नहीं समझ सकते। समझना चाहिए, ये जरूरी है, क्योंकि खुदा अपने बेटे को छोड़ नहीं सकता, ना बेटा खुदा को ये क्लेम कर सकता है कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इसका मसला और है। यहां पर लिखा है एली एली लमा अज़बख्तनी। ज़बूर 22 की बात कर रहा हूं। अगर आप देखना चाहें तो अपने घर में जाके देख सकते हैं, कोई इसमें तसल्ली कर सकते हैं आप। इसलिए मेरे यीशु मसीह ने फरमाया लमा शब्तनी। इसका मतलब थोड़ा फर्क है। इसका मतलब है ऐ मेरे खुदा तूने मुझे इसी वक्त के लिए छोड़ा, इसी वक्त के लिए छोड़ा है। मेरी मंजिल यही थी जिसको पूरा करने के लिए मैं इस दुनिया में जमीन पर आया था। और आपको पता है कि यहूदियों में खुदकशी का रेट बहुत कम है, बल्कि ना होने के बराबर है। क्योंकि जब वो जिंदगी के हालात से तंग आते हैं, इंसान जब तंग आ जाता है, बिल्कुल इस हालत में पहुंच जाता है कि वो अपनी आप को मार लेना, अपने जान देने के लिए तैयार हो जाता है। तो ऐसे हालात होते हैं कि तो वो कहते हैं एली एली लमा अज़बख्तनी, कि मैं इन्हीं हालात के लिए इस जमीन पर मौजूद हूं। इसलिए यीशु मसीह का यही मतलब था कि इसी वास्ते इस दुनिया में भेजा गया हूं। यही मेरी मंजिल है, यही मेरा ख्वाब है, यही मेरा टारगेट है, यही मेरा विजन था, और यही मेरा
टारगेट है। टारगेट क्या था? टारगेट था सलीब, मसलूबियत, कफारा, आजादी, मुखलसी, बनी नौ इंसान के लिए जमीन पर आना। ये मखलिसी किसके लिए थी? हम इंसानों के लिए। और इसके लिए खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में आए, इस जमीन पर तशरीफ लाए और उन्होंने बनी नौ इंसान के लिए, मखलसी के लिए ये सारा काम किया, सलीब पर मसलूब हुए। हालेलुया। इस बात की एक और भी तशरीह होती है। अगर यहाँ पर कोई हवाला पेश करता है कि उस वक्त दुनिया के माजी, हाल और मुस्तकबिल के गुनाह जो थे वो खुदावन पर लादे हुए थे या खुदावन ने उठाए हुए थे, तो ऐसे वक्त में खुदा की आंख बदी को नहीं देख सकती। मगर ये कहना बेहतर है कि इस जगह पर हमसे इतने लोग, ऐसी आंख है कि वो बदी को नहीं देख सकती। मगर मैं ये कहता हूं कि हम यहाँ पर कितने लोग हैं? कोई हम सब में से कोई भी खुदावन यीशु मसीह की तरह पाक है? तो क्या हमें खुदावन यीशु मसीह ने, खुदा ने हमें छोड़ दिया है? वो भाई हो तो सानू छड़ देता है, सानू छड़ देता है किसी? खुदा साडे नाल है, खुदावन हमारे साथ है, खुदा छोड़ता नहीं है। बिल्कुल मसीह यीशु की तरह पाक साफ होना बहुत बड़ी बात है। दाऊद ने क्या किया था? उसने गुनाह किया था और हत्योरिया को कत्ल करवा दिया था, मरवा दिया था जंग में आगे भेजकर। इसके बावजूद वो कहता है कि ऐ खुदा, पाक रूह, अपनी पाक रूह मुझसे जुदा ना कर। क्या खुदावन ने दाऊद से अपना पाक रूह जुदा कर दिया था? नहीं। खुदावन किसी को छोड़ता नहीं है। बारहा दफा पाक साहब ने यहाँ पर कलाम पेश करते हुए हम लोगों की रहनुमाई की है कि खुदा गुनाहगार को नहीं छोड़ता, बल्कि उसकी माफी चाहता है, जिसके लिए उसने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा। इस वक्त समझने की बात यह है, यहां पर तो दाऊद से बड़ा है खुदावंद यीशु मसीह। दाऊद बहुत बड़ा बादशाह था बनी इस्राएल कौम का, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उससे कहीं बड़े। खुदावंद यीशु मसीह खुदा ताला के बेटे। अगर खुदा दाऊद को नहीं छोड़ता तो खुदावंद यीशु मसीह को कैसे छोड़ सकता? यशाया 5 बाब 11 से 12 देखें, उसमें लिखा है, तो भी उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और खताकारों की शफायत की, और खुदावंद ने सलीब पर फरमाया, एली एली लमा शबक्तनी। जिस वक्त अंधेरा छा गया था तो उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर मौजूद थे। तो ये बात जो है ये हम लोगों तक कैसे पहुंची? उस वक्त 3 गिरोह खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के पास थे। एक गिरोह वो था जो खुदावंद यीशु मसीह के हमायत में, उनके दुख में, उनके प्यार में वहां पर मौजूद था। और दूसरा गिरोह खुदावंद यीशु मसीह के हसद में था कि वो ये चाहते थे कि खुदावंद यीशु मसीह को सलीब दे दी जाए। लेकिन तीसरा गिरोह एक वहां पर ऐसा मौजूद था जिनको कोई सरोकार नहीं था, वो सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। और वो कौन थे? रूमी सिपाही।
जिन लोगों से ये बात हम तक पहुंची है कि खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर क्या फरमाया था। खुदावंद यीशु मसीह जब ये फरमाते हैं कि एली एली लमा शबक्तनी, तो इसका मतलब ये है कि ऐ खुदावंद मैं इस काम के लिए पहले से ही छोड़ा हुआ था, मैं इसी काम के लिए यहाँ पर आया था, कफारा देने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए और इनकी सारी गुनाह से इनको निजात दिलाने के लिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। और खुदावंद ने जब सलीब पर फरमाया एली एली लमा शबक्तनी, तो ऐ मेरे खुदा तूने हमें क्यों छोड़ दिया। खुदावंद आप सबको अपनी बरकत अता फरमाए और अपने जलाल से मामूर फरमाए। आमीन। खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में से 5वां कलमा मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 19वां बाब और उसकी 28वीं और 29वीं आयत मुकद्दसा को हम खुदावंद के कलाम में से सुनेंगे। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 19वां बाब और उसकी 28वीं और 29वीं आयत मुकद्दसा को हम खुदावंद के कलाम में से सुनेंगे। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नवेश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूं। और वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, बस उन्होंने सिरके में भगोए हुए स्पंज को जूफे की शाख पर रखकर उसके मुंह से लगाया। खुदावंद का शुक्र उसके कलाम के लिए। आमीन। 5वां कलमा जो है ये तकरीबन 2:30 बजे 2:30 के करीब जो है खुदावंद यीशु मसीह ने अदा किया, और तब तक पूरे मुल्क पर अंधेरा छाया हुआ था। और इस अंधेरी जो समा है, इस अंधेरे का जो मंजर बना हुआ है, इसमें खुदावंद यीशु मसीह ने अपने 5वें कलमे को अपनी जुबान मुबारक से सादर फरमाया और कहा कि मैं प्यासा हूं। मुकद्दस यूहन्ना रसूल ने इस कलमे को लिखा है, यानी कि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, और लिखने वाला जो शख्स है, जो इसका मुसन्निफ है, वो मुकद्दस यूहन्ना रसूल है, जिसके सुपुर्द खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी मां की थी कि देख आए बेटे तेरी मां ये है, और आए औरत तेरा बेटा ये है। और मुकद्दस यूहन्ना रसूल ने अपने अंजीली बयान में इस कलमे को लिखा। बाकी जो मुसन्निफीन है, मुकद्दस मत्ती ने, मुकद्दस मरकस ने और मुकद्दस लूका ने इस कलमे को नहीं लिखा। और ख्याल ये किया जाता है, मुसन्निफीन की ये राय है कि इसको लिखने का जो मकसद है वो बड़ा खास है, क्योंकि जब ये अंजील मुकद्दस लिखी गई है उस दौर में गनासती फिरका अपने अरूज पर था, और ये एक बिद्दत थी, और इनकी तालीम बड़ी खुदावंद यीशु मसीह की तालीम के जो है मुतजाद थी। और उनके ख्याल में यह था कि खुदावंद यीशु मसीह रूह है, और रूह जो है वो इंसानी जिस्म में नहीं आ सकती। खुदा चूंकि पाक है और वो नापाक मादे में जिस्म में दाखिल नहीं हो सकता। ये उनका नजरिया है, ये उनका अकीदा है। इसलिए वो खुदा को बड़ा आला दर्जा देते हुए
انسان تصور کرنے سے قاصر ہے. ان کا یہ تصور جو ہے یہ بائبل مقدس کی تعلیم کے بالکل خلاف ہے. گناستی فرقہ جو ہے بائبل مقدس میں جو چرچ ہسٹری ہے، کلیسیائی تاریخ ہے پہلی صدی میں، یہ اس وقت عروج پر تھا اور اس کے ماننے والے بڑے اس وقت زور آور ہوئے اور بہت سارے لوگ اس عقیدے کے قائل بھی ہوئے. لیکن خداوند کے بندے مقدس یوحنا رسول نے اپنے خطوط میں بھی اس فرقے کی تعلیم کے خلاف جو ہے وہ تعلیم دی ہے. اور جب اس نے اس انجیلی بیان کو لکھا ہے تو اس نے اسی منظر کے ساتھ، اسی مناسبت سے اس الفاظ کو جو اس نے سنے ہیں اس نے بیان کیا کہ خداوند یسوع مسیح نے جب صلیب پر تھا اور یہ باتیں سب جانے کے تمام ہوئی تاکہ نوشتہ پورا ہو، تو کہا کہ میں پیاسا ہوں. یعنی یہ جو جسمانی دکھ کا اظہار ہے اس میں یسوع پانی نہیں مانگ رہا. یاد رکھیں، یسوع پانی کی درخواست نہیں کر رہا. یسوع بھی کسی بھی قسم کی جو ہے وہ اپیل نہیں کر رہا، بلکہ یسوع اپنے جسم پر لگے ہوئے دکھوں کا اظہار کر رہا ہے. یہ اظہار ہے اس کے دکھوں کا کہ میں پیاسا ہوں. یعنی اس میں کسی بھی قسم کی درخواست نہیں ہے کہ مجھے پانی پلایا جائے. اور دوسری جو بات ہے وہ مقدس یوحنا نے اسی تناظر سے اس بات کو لکھا ہے کہ گناستی فرقہ جو ہے جو یسوع کو محض روح مانتا ہے، یسوع کو محض خدا مانتا ہے اور اس کی انسانیت کا جو ہے وہ تقاضا پورا نہیں کرتا. حالانکہ بائبل مقدس کی یہ تعلیم ہے کہ یسوع بیک وقت خدا بھی ہے اور بیک وقت انسان بھی ہے. اگر خداوند یسوع مسیح کو کانا گلیل کی شادی پر مدعو کیا گیا، یسوع اور اس کی ماں سارے گئے ہیں، اس شادی میں گئے ہیں، یسوع بطور انسان گیا ہے، لیکن یاد رکھیں اس نے بطور وہیں پر خدا بن کر پانی کو ماء میں تبدیل بھی کیا. یسوع بیک وقت انسان اور بیک وقت ہمیں خدا نظر آتا ہے. ایک وقت میں خدا یسوع انسان ہے اور اسی مرحلے میں یسوع اپنی قدرت کاملہ سے اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ میں نہ صرف محض انسان ہوں بلکہ میں کامل انسان اور کامل خدا ہوں. اور اس کے علاوہ جب یسوع تھک کر کشتی میں سو رہا ہے، یسوع سویا ہوا ہے اور بھگدڑ مچ گئی ہے، شاگرد ڈر گئے ہیں، لوگ ڈر گئے ہیں کہ جھیل میں طوفان آ گیا ہے، ہوا اور پانی ان کے مخالف ہیں. اور جب یسوع اٹھتا ہے، انسانیت سے جاگتا ہے، تو یسوع کلام میں لکھا کہ ہوا اور پانی کو ڈانٹتا ہے اور کہتا ہے کہ تھم جا. یعنی یسوع کامل انسان اور کامل خدا ہے. اور بھی بہت ساری ہمیں مثالیں بائبل مقدس میں سے ملتی ہیں کہ یسوع جو ہے وہ کامل خدا کے ساتھ ساتھ کامل انسانیت کا بھی تقاضا پورا کرتا ہے، کیونکہ گناہ انسان نے کیا ہے. جدائی کی دیوار انسان اور خدا کے بیچ میں ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے فرشتے انسان سے افضل ہیں، وہ نہیں اس تقاضے کو پورا کر سکتے. اور اس لیے مقدس پولس لکھتا ہے کہ وہ ہماری خاطر انسان بنا، ہماری خاطر ہر بات میں وہ آزمایا گیا تو بھی وہ بے گناہ رہا. اور خداوند یسوع مسیح نے خود فرمایا کہ تو تم میں کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرتا ہے. یسوع دنیا کی کامل قربانی ہے اور کامل قربانی جو ہے اس 5ویں کلمے میں اپنے جسم پر لگے ہوئے ان دکھوں کے سبب سے اس دکھ کا اظہار کرتا ہے. اور یہ واحد کلمہ ہے جس میں یسوع نے اپنے جسم پر لگے ہوئے دکھوں کا اظہار پیاس کی صورت میں کیا ہے کہ مجھے پیاس لگی ہے. یہ جسمانی دکھ کا کلمہ ہے جس میں یسوع جو ہے وہ دکھوں سے گزرا ہے. یسوع کو صلیب پر لٹکے ہوئے تقریباً 5.5 گھنٹے ہو گئے. 2:30 بجے کے قریب 9 بجے صبح یسوع کو صلیب دی گئی ہے اور 2:30 بجے تک تقریباً 5.5 گھنٹے ہو گئے یسوع نے صلیب. اور اگر اس سے پہلے اگر ہم پاک جمعرات
کی طرف اپنی نظر دوڑائیں تو گتسمنی باغ سے لے کر ہیرودیس کے محل، پلاطوس کے محل، کوڑوں کی مار اور بینتوں کی مار اور مکے کھانے اور کانٹوں کا تاج پہننے کی ساری اذیت برداشت کی ہے۔ یہ سارے دکھ برداشت کرنے کے بعد یسوع نے اتنی بھاری جو صلیب ہے وہ بھی اٹھائی ہے، اور پھر پلاطوس کے محل سے لے کر یسوع جو ہے گلگتا کے مقام پر جاتا ہے۔ اور یہ سارا جو دکھ ہے، یہ جو سارا کرب ہے، یہ یسوع کی ذات اقدس کا حصہ ہے، اس وقت کا حصہ ہے جب یسوع پر یہ سارے ظلم ڈھائے گئے ہیں۔ اور جب یسوع پر یہ سارے ظلم ڈھائے گئے ہیں تو پھر یسوع نے 5واں کلمہ جو ہے وہ صادر فرمایا کہ میں پیاسا ہوں، مجھے پیاس لگی ہے۔ اور آگے اگر ہم 29ویں آیت مقدسہ پر غور کریں تو وہاں لکھا ہے کہ وہاں سرکے سے بھرا ہوا ایک برتن رکھا تھا، بس انہوں نے سرکے میں بھگوئے ہوئے اسپنج کو زوفے کی شاخ پر رکھ کر اس کے منہ سے لگایا۔ یسوع کو پیاس لگی ہوئی ہے اور یسوع نے کہا ہے کہ میں پیاسا ہوں، اور اس کے دشمنوں نے آگے اسے کسی اور قسم کا رسپونڈ دیا، کسی اور قسم کا اس کے ساتھ برتاؤ کیا ہے۔ اور وہ برتاؤ کیا ہے کہ سرکے میں بھرا ہوا ایک برتن ہے، یعنی کہ سرکہ پڑا ہوا ہے، اور سرکہ جو ہے اس وقت کی سب سے گھٹیا اور نکمی قسم کی شراب ہے، سب سے نکمی قسم کی شراب ہے جو اس وقت کے ڈاکو پیتے تھے یا اس وقت کے جو سپاہی ہوتے تھے وہ پیتے تھے، یعنی کہ غریب اور عام لوگوں کی یہ عام سی شراب ہے جو لوگ استعمال کرتے تھے۔ اور شاید انہیں مصلوب کرنے والوں نے یہ اپنے پاس اس سارے عمل کے لیے اپنے پاس رکھی، اور وہاں سرکے سے بھرا ہوا ایک برتن رکھا تھا، اور انہوں نے سرکے میں بھگوئے ہوئے اسپنج کو زوفے کی شاخ پر رکھ کر، یہ جو اسپنج ہے یہ وہ والا اسپنج نہیں جس سے ہم برتن صاف کرتے ہیں، یہ وہ والا فوم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک کیڑا ہے۔ اور جو بایولوجی کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس بات کو زیادہ بہتر طور پر سمجھیں گے کہ جو پہلا فائلم ہے، فائلم پوریفیرا، اس کا یہ آرگنیزم ہے اسپونجز۔ یہ ایسا کیڑا ہوتا ہے کہ یہ اپنے اندر پانی بھرتا ہے، اور جب اس کے اندر کوئی چیز لگتی ہے تو یہ سکویز ہو جاتا ہے، سکڑ جاتا ہے اور اپنے اندر سے پانی نکال دیتا ہے۔ یہ وہ والا اسپونج ہے، کیونکہ یہ جو ہم اسپنجز ہم یوز کرتے ہیں یہ انہی کو دیکھ کر بنا ہے، اور یہ 19ویں صدی کی ایجاد ہے۔ اور یہاں پر انہوں نے سرکے میں بھگوئے اسپنج کو، اس اسپنج کو سرکے کے اندر بھگو دیا۔ 3 باتیں ہیں یہاں پر، سرکہ اور اسپنج، اور تیسری بات جو ہے وہ ہے زوفے کی شاخ پر رکھ کر، یعنی عبرانی زبان میں یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے کانا، اور پنجابی میں اسے کانا ہی، ہم بھی کانا ہی کہتے ہیں، یعنی کہ اس کے اوپر یہ 3 باتیں ہیں جس سے یسوع کے مخالفت کرنے والوں نے یسوع کو رسپونڈ دیا، یسوع کی تصحیح کی ہے، یسوع کے لیے انہوں نے اچھا برتاؤ نہیں کیا، اور وہ اچھا برتاؤ نہ کرنے کے سبب سے پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے یسوع کو سرکہ پلایا ہے جو نکما ہے۔ اور اگر ہم قضات کی کتاب کا مطالعہ کریں تو وہاں پر خدا نے سمسن یعنی کہ سمسون کی ماں سے کہا کہ جو تجھ سے بیٹا پیدا ہوگا وہ خدا کا نذیر ہوگا، اور اس میں کسی بھی قسم کی کوئی بدی نہیں ہوگی، اور تو کوئی بھی میں نہ پینا، کوئی ایسی نشاور چیز نہ پینا، کیونکہ وہ بچپن سے خدا کا نذیر ہوگا۔ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ بھی مولود مقدس ہے، خدا تعالیٰ کا بیٹا ہے، اور یہ خدا تعالیٰ کا جو بیٹا ہے یہ اس کی تصحیح کی جا رہی ہے اس نشہ آور سرکے والی میں کو پلانے کے سبب سے، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو اسپنج، یہ گندگی کا کیڑا ہے، یعنی کہ گندے پانی میں رہنے والا کیڑا ہے،
جو اپنے اندر پانی کو سٹور کرتا ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ یسوع کو میں پلائی گئی ہے۔ یسوع کی پاکیزگی پر جو ہے وہ کیچڑ اچھالا گیا ہے، دوسری بات۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ زوفے کی شاخ پر رکھ کر اس کے منہ سے لگایا گیا ہے۔ بادشاہوں کے ہاتھ میں عصا ہوتا ہے، بادشاہوں کے ہاتھ میں عصا ہوتا ہے، سونے کا عصا ہوتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کے ہاتھ میں بھی اس سے پہلے جب یسوع جو ہے وہ ہیرودیس کے محل میں تھا، یا جب یسوع سردار کائن کے پاس تھا، تب یسوع کی تب بھی ایسے ہی یسوع کے ہاتھ میں جو ہے وہ معاف کیجئے یسوع کو جو ہے کپڑے پہنائے گئے، شاہانہ لباس پہنایا گیا اور یسوع کی تزیین کی گئی۔ اور یہاں پر یسوع کو عصا دیتے ہوئے جو سرکنڈا ہے، جو زوفے کی شاخ ہے، اس کے ساتھ یسوع کی تزیین کی ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں جس کے ساتھ یسوع کے مخالفوں نے یسوع کے ساتھ یسوع کی بے عزتی کی ہے، یسوع کے ساتھ نفرت انگیز سلوک کیا ہے۔ اور اگر آج ہمارے پاس اگر یسوع آئے اور یسوع کہے کہ میں پیاسا ہوں، تو ہمارا رسپونڈ کیا ہوگا؟ مقدس پولوس کہتا ہے تین چیزوں کے ساتھ اس نے اگر تصحیح کی ہے مخالفی نے، تو مقدس پولوس سے بیان کرتا ہے پہلا کرنتھیوں 13 باب کی 13ویں آیت میں کہ ایمان اور امید اور محبت تینوں دائمی ہیں، مگر افضل ان میں محبت ہے۔ یہ تینوں دائمی ہیں لیکن افضل محبت ہے۔ تین طریقوں سے یسوع کی انہوں نے تہذیب کی ہے، یسوع کی بادشاہت کو چیلنج کیا ہے، یسوع کی کہانت کو چیلنج کیا ہے، یسوع کی خدمت کو چیلنج کیا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ مقدس پولوس یہ بیان کرتا ہے کہ اگر ہم یسوع کو عزت دینا چاہتے ہیں، اگر ہم یسوع کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم یسوع کی پیاس بجھانا چاہتے ہیں، تو یہ تین طریقے ہیں جن میں افضل طریقہ وہ محبت ہے۔ ہم محبت کے ساتھ جو ہے وہ خداوند یسوع کی آج کے دور میں پیاس بجھا سکتے ہیں۔ اس کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ دیکھ میں تیرے دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ، یعنی یسوع جو ہے وہ ہمارے پاس آئے گا، ہمارے ساتھ رفاقت کرے گا اور ہمیں برکت دے گا۔ آج خداوند کے کلام ہمیں یہی سکھاتا ہے، یہ اس وقت جسمانی دکھ کا کلمہ ہے، لیکن آج کے دور میں ہم اس کو اپنے اوپر اطلاق روحانی لحاظ سے لے سکتے ہیں کہ آج بھی یسوع ہماری روحوں کا پیاسا ہے، آج بھی یسوع ہمیں بلاتا ہے، اور جو کوئی اس پر ایمان لاتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرتا ہے، اور بالخصوص وہ حاصل کرتے ہیں جو اس کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، جو اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو اس امید کے ساتھ کہ یسوع دوبارہ آئے گا اس میں قائم رہتے ہیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے برکت بخشے، آمین۔ کے قادر جلالی اور قدوس نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ آئیے ہم تھوڑی دیر کے پانچواں کلمہ جو مقدس یوحنا رسول کے انجیلی بیان میں شروع ہوتا ہے، اس کے 19ویں باب کی 28ویں آیت مقدسہ سے۔ یہ اس سے پہلے پادری ذیشان صاحب نے اس کے بارے میں بیان کیا۔ یہ اس کا دوسرا حصہ ہے جس میں وہ سرکہ جو خداوند یسوع مسیح کو دیا گیا تھا، جب انہوں نے پیا تو تب انہوں نے کہا کہ تمام ہوا۔ کلام پاک میں 30ویں آیت مقدسہ میں یہ لکھا ہے، بلکہ 29ویں آیت مقدسہ سے، وہ سرکے سے بھرا ہوا ایک برتن وہاں رکھا تھا، بس انہوں نے سرکہ میں بھگوئے ہوئے اسپنج کو زوفے کی شاخ پر رکھ کر اس کے منہ سے لگایا۔ بس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی۔ یاد رکھیے گا، چھٹے کلمے کو فتح مندی کا کلمہ اور تکبیر کا کلمہ بھی کہا جاتا ہے۔
تکبیر کا کلمہ یہ عام طور پر اس لیے کہا جاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جو الفاظ یونانی زبان میں استعمال کیے اس کا مطلب ہے مکمل ہو جانا. اور یہ یونانی عدالتی نظام میں ایک ایسی اصطلاح ہے کہ جو اس فائل پر لکھی جاتی ہے جب دو فریقین کے خلاف، جب دو فریقین کا مقدمہ عدالت میں پیش ہوتا ہے تو جو شخص مقدمے کو جیت جاتا ہے اس کی فائل پر لکھا جاتا ہے تیتلی ستائی، یعنی اس نے مقدمے کو ہر طور سے ہر طریقے سے جیت لیا ہے، یہ فتح مند ہوا ہے اور اس کے حق میں فیصلہ کیا گیا ہے. تو یوں میرا اور آپ کا خداوند ان الفاظ کو بیان کرتے ہوئے اس بات کو بیان کرتا ہے کہ میں فتح مند خدا ہوں، میں فتح مند خداوند ہوں. وہ فتح مند ہے. کیسے فتح مند ہوا؟ اس سے پہلے کہ ہم اس کی فتح مندی پر غور کریں، ہم اس بات پر غور کریں گے اس نے اس دنیا میں آ کر کس بات کی تکمیل کی ہے. اگر آپ کلام مقدس کا بغور مطالعہ کرنا شروع کریں تو آپ اس بات پر آپ کو پتہ چلے گا خداوند یسوع مسیح نے ان تمام پیشن گوئیوں کو پورا کیا جو بزرگ آدم سے لے کر تمام انبیاء کرتے رہے. کلام مقدس میں کم از کم زیادہ سے زیادہ کم و بیش 351 پیشن گوئیاں کا وہ سلسلہ ہے جس کی ابتدا پیدائش کی کتاب میں 3 باب کی 15ویں آیت سے شروع ہوتی ہے، جہاں وہ ابلیس سے کہتا ہے کہ وہ تیرے سر کو کچلے گا. یہ مقدس ہوا، بزرگہ ہوا کے بیان سے کہ تو درد کے ساتھ بچے جنے گی، وہاں سے یہ پیشن گوئیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور اس کی ازلی اور ابدی بادشاہ کو قائم کرنے تک ان پیشن گوئیوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے. کلام پاک میں خداوند یسوع مسیح کی یہ پیشن گوئیاں جو اس کی پیدائش کے سلسلے میں ہے، اس کے دکھ سہنے کے سلسلے میں ہے، اس کے صلیبی موت کو قبول کرنے کے سلسلے میں ہے، اس کے معجزات کو بیان کرنے کے سلسلے میں ہے، یہ پیشن گوئیاں اس کی ذات میں پوری ہوئی. یعنی پیشن گوئیوں کا وہ سلسلہ جو انبیاء سے شروع ہوا تھا وہ مسیح کی ذات میں پورا ہوا. دوسری بات، گناہگاروں کی معافی کا کام پورا ہوا. اخبار کی کتاب بیان کرتی ہے کل شام یہودی لوگ عید فصح منا رہے تھے. اور یاد رکھیے گا، میں نے بہت بار بتایا کہ عید فصح یہ یہودی تہوار ہے اور یہودی عید فصح مناتے ہیں بروں کو ذبح کر کے اور سمجھتے ہیں کہ ان کے وسیلہ سے ہمیں چھٹکارا ملتا ہے، ہمیں نجات ملتی ہے، ہمیں گناہوں کی معافی ملتی ہے. لیکن یاد رکھیے کلام اقدس میں میرے اور آپ کے خداوند کے بارے میں، میرے اور آپ کے یسوع کے بارے میں اور اس شخص کے بارے میں جس کے بارے میں مقدس یوحنا رسول فرماتا ہے دیکھو وہ خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے. اس کے بارے میں اس نے کہا، مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں عبرانیوں کے خط میں، بکروں اور بچڑوں کا خون نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہوا اور ابدی خلاصی کروائی جو کوئی اور دنیا میں کر نہیں سکتا تھا. وہ میرے اور آپ کے یسوع نے ہمارے لیے کیا. اس نے ابدی خلاصی کرائی، یعنی گناہگاروں کی معافی کا کام اس کی ذات میں پورا ہوا. خدا نے، تیسری بات، خدا نے جو منصوبہ نجات کا انسان کے لیے شروع کیا تھا، آدم اور حوا کے وسیلہ سے گناہ دنیا میں آیا اور خدا نے وہاں سے جو نجات کا کام شروع کیا
उन तीनों को सजाएं देते हुए, आदम को, हवा को और इब्लीस को, शैतान को सांप की सूरत में सजा देते हुए यीशु मसीह ने कहा, मैं तेरे, खुदा ने कहा मैं तेरे और औरत के दरमियान, तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। और याद रखिए, इस मनसूबा निजात की तकमील खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से सलीब पर की, क्योंकि लिखा है कि जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में बलि पर चढ़ाया था, वैसे ही इब्ने आदम चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और यूं मेरे और आपके खुदावंद ने हमेशा की जिंदगी, गुनाहों की मुआफी देने के लिए अपने आप को सलीब पर कुर्बान होने दिया। उसने खुदा के निजात के मंसूबे को पूरा किया। चौथी बात, कलाम पाक में लिखा है कि तुम्हारी और तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान ऐसी जुदाई पैदा कर दी है कि अब वो तुम्हें देखता नहीं है। तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रूपोश कर दिया है। रूपोश होने का मतलब है, रू का मतलब होता है चेहरा और पोश का मतलब होता है छुपा लेना। फारसी जुबान के लफ्ज का मतलब है चेहरे को छुपा लेना। और लिखा है कि खुदा ने तुम्हारे गुनाहों की वजह से तुमसे अपना चेहरा छुपा लिया है। लेकिन इसके साथ खुदावंद यीशु मसीह की कफारा बदसलीबी मौत की वजह से कलाम में लिखा है कि तुम जो पहले दूर थे, अब मसीह यीशु में उसके खून के सबब से नजदीक आ गए हो, क्योंकि वही हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर लिया। और जुदाई की दीवार जो इंसान और खुदा के बीच में थी, उसको मसीह ने अपने खून के वसीला से ढा दिया, तोड़ दिया और यूं इंसान और खुदा की सुलह करवाई। पांचवी बात, बाप की मर्जी को उसने पूरा किया। और आप जानते हैं कि कल जब वो गतसमनी बाग में दुआ कर रहा था, तो उसकी दुआ का एक बड़ा अहम पहलू ये था कि ऐ बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। उसने हर हाल में, हर सूरत में, हर घड़ी में बाप की मर्जी को पूरा किया, क्योंकि वो आया ही इसीलिए था। छठी बात कि उसने इब्लीस के काम को तमाम कर दिया। इब्लीस शुरू ही से खुदा के इस मंसूबे के खिलाफ था। उसने बाग अदन से आदम और हवा को निकाला। उसने खुदावंद यीशु मसीह का बियाबान में मुकाबला किया। लेकिन याद रखिए, मेरे और आपके खुदावंद ने सलीब पर उसके सर को कुचल कर फतहमंदी का नारा लगाया। तमाम हुआ, यानी आज इब्लीस का काम तमाम हुआ। और याद रखिएगा कि खुदावंद यीशु मसीह की दुनियावी जिंदगी का मरहला भी तमाम हुआ। और उसके साथ कलाम में ये लिखा है कि उसका वो काम जिसके लिए वो आया था, खास तौर पर लिखा है कि वो तालीम देने के लिए, खुशखबरी की मुनादी करने के लिए, बीमारियों और कमजोरियों को दूर करने के लिए और खुदा की बादशाहत की मुनादी करने के लिए वो इस दुनिया में आया। उसने उसकी तकमील की। आज आप उस खुदा के बेटे पर ईमान रखने वाले हैं जो कामलियत का खुदा है। उसके बेटे पर, उस पर ईमान रखने वाले हैं जो फातेह है और जिसने मौत और कब्र पर, गुनाह पर, इब्लीस पर फतह पाई है। वो आपको, मैं ईमान रखता हूं कि वो हम जैसे नाकामिलों को कामिल करने के लिए और हम जैसे अधूरों को पूरा करने के लिए आया है। और उसने अपनी जान देकर फतहमंदी के साथ खुदा के इस मंसूबे की तकमील की है। खुदावंद आप सबों को इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन। मैं चाहूंगा कि ये तलावत हम खड़े होकर करें। फिर दोपहर के करीब तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और सूरज की रोशनी जाती रही
اور مقدس کا پردہ بیچ سے ہٹ گیا. پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. اور یہ کہہ کر دم دے دیا. تشریف رکھتے خدا کا شکر اس کے کلام کے لیے. یسوع 6 گھنٹے سلیپ پر رہا. ہر سال میں ایک بات کہتا ہوں, یسوع 6 گھنٹے سلیپ پر رہا اور وہ تھکا تھکا کوئی نہیں. آخری لمحے تک یسوع مستعد تھا. بلند آواز سے پکار کر اس نے اپنی جان دی. اور ہم عام طور پر 2-3 گھنٹے بعد تھک جاتے ہیں, لیکن یسوع 6 گھنٹے سلیپ پر نہیں تھا. آج 7واں کلمہ ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے. یہ شام 3 بجے کا کلمہ ہے. تیسرا پہر ہے اور تیسرا پہر شام 3 بجے ہو گیا. 6 سے 9, 9 سے 12 اور 12 سے 3. 3 گھنٹے کا ایک پہر ہوتا ہے. اور یہ سپردگی کا کلمہ ہے, تکمیل کا کلمہ ہے, اعلان کرنے کا کلمہ ہے. اور یہ 7واں لفظ جو ہے, 7 لفظ, 7 کا مطلب ہوتا ہے کامل, کاملیت. اور اس وقت اس کے صلیب پر آخری منٹ چل رہے ہیں, آخری لمحے چل رہے ہیں. اور یہ کلمہ دوسرے کلموں کے ساتھ نہیں لکھا, اس کلمے کے ساتھ لکھا ہے بلند آواز کے ساتھ کہ 6ویں گھنٹے میں بھی یسوع پورے ہوش و حواس میں تھا. اور یسوع پورے ہوش و حواس میں تھا میرے, آپ کے لیے اور آپ کے لیے, ہمارے لیے پورے ہوش و حواس میں تھا. اسے پتا تھا میں کون سا کام انجام دینے کے لیے آیا, کون سی ذمہ داری باپ نے مجھے دے کر بھیجی ہے. اور یسوع پورے ہوش و حواس میں ہے اور پورے زور کے ساتھ پھیپھڑے اس کے ابھی تک پوری طور پر کام کر رہے ہیں اور ہوا اس کے اندر بھری ہوئی ہے اور بولنے کی طاقت بھی اس کے اندر موجود ہے. اور کلام مقدس میں اس کلمے کے بارے میں لکھا ہے کہ جب یہ کلمہ ہونے والا تھا تو تیسرا پہر تھا اور سورج کی روشنی جاتی رہی تھی, اندھیرا ہو گیا تھا. اس سورج نے جسے اس نے بنایا تھا, بنانے والوں میں یہ شامل تھا. جب اس کو صلیب دیا جا رہا ہے اس نے روشنی دینے سے انکار کر دیا. جس کو یہ بنانے والوں میں ہے اس نے روشنی دینے سے انکار کر دیا, اندھیرا چھا گیا. اور دوسرا بات یہ ہوئی ہے, اندھیرا بھی ہے اور پھر کلام میں لکھا ہے کہ ہیکل کا پردہ پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا. ہیکل کا پردہ 4 انچ موٹا تھا. 2 جوڑی بیل اس طرح باندھے جائیں, 2 جوڑی بیل اس طرح باندھ کر اسے کھینچا جائے, پھٹ نہیں سکتا تھا. لیکن میرے یسوع کے صلیب پر جانے سے ہیکل کا پردہ بیچ میں سے پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گئے. اس دن ہیکل کے پردے کے پھٹنے کی وجہ یہ تھی کہ انسان کی اور خدا کی صلح ہوگی. یسوع میری اور آپ کی اور ان سب گناہگاروں کی خدا سے صلح کروانا آیا تھا جنہوں نے باغ عدن کے وسیلے سے گناہ میں مینو وچ گناہ دے جمیا میری مائی. خدا نے اس منصوبے کو تکمیل کے لیے, اس کام کی تکمیل کے لیے ہیکل کا پردہ پھٹ کر 2 ٹکڑے گا. اور جو گناہگار خدا کی حضوری میں جاتا تھا, ہیکل کے اندر جب پاک ترین مقام میں جاتا تھا, اندر جا کے مر جاتا تھا. اس کی کمر پر ایک رسہ باندھا ہوتا تھا, ایک رسہ کان کا کمر پہ ہوتا تھا, ایک رسہ باہر ہوتا تھا. جب مر جاتے تھے تو اس کی لاش کو اس رسے سے باہر نکال دیا جاتا. یسوع کی کامل قربانی کے بعد اب کوئی بھی گناہگار یسوع کے پاس آ جاتا ہے. اور یسوع کے پاس آنے کے لیے گناہگار ہونا ضروری ہے. اور یسوع آیا ہی گناہگاروں کے لیے. جو دوسرا کام اس نے کیا وہ یہ ہے کہ ہیکل کا پردہ پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا, انسان کی اور خدا کی صلح ہو گئی. اور تیسرا واقعہ کلام مقدس میں لکھا ہے, پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کرا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. کوئی اپنی روح خدا کے ہاتھوں میں نہیں سونپ سکتا. انسانوں کی روحوں کو نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں. جب امیر آدمی اور غریب لازر کی موت ہوئی لوکا کی انجیل کے 16 باب کی 22ویں آیت میں, اور امیر آدمی جب مرا اور لازر جب مرا, غریب آدمی مر گیا, اور فرشتوں نے جا کر غریب آدمی کی روح کو ابراہیم کی گود میں رکھ دیا. یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے
کہ انسانوں کی روحوں کو نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں. لیکن یسوع ایسی ہستی ہے، اگر ہم کلام مقدس میں اس بات کو پڑھیں تو اس کے صرف ایک بات کہنے سے آسمانوں سے 12 تمن فرشتے آ سکتے ہیں. اس کے فرشتے آگے پیچھے پھرتے تھے. جب اس نے آنا تھا تب بھی فرشتے اعلان کرتے تھے. فرشتے مقدسہ مریم کے پاس بھی آئے. پھر جب اس نے جانا ہے پھر بھی فرشتے اس کی قبر پر بھی آتے ہیں. اور کلام مقدس میں اس بات کا بیان کیا گیا کہ وہ کہتا ہے کہ اگر میں بلاؤں تو آسمان سے فرشتے میری مدد کے لیے آ سکتے ہیں. اسے اپنی منزل کا پتہ تھا. اور اسے اپنی منزل کا کس طرح پتہ تھا؟ جب ڈاکو کو کہتا ہے کہ تو آج میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. یسوع فردوس میں بھی تھا اور یسوع زمین پر بھی تھا. وہ آسمانوں اور زمینوں کا خدا ہے اور سارا کچھ اس کے قبضے میں. اس لیے اسے پتا تھا میں نے کہاں جانا ہے. اور جب ہم مرتے ہیں تو ایک بات میں کہا کرتا ہوں کہ مرتے وقت صرف ہمارا ایڈریس بدلتا ہے اور یسوع کا بھی صرف ایڈریس ہی بدلتا تھا. اس دن پہلے بھی وہ باپ کے ساتھ تھا، پھر اس نے باپ کی دائیں طرف جا کر بیٹھ کر ہماری شفاعت کرنی تھی. کلام مقدس میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ فرشتے اس کی مدد کے لیے آ سکتے ہیں. اسے اپنی منزل کا پتہ تھا اور اسے اس بات کا بھی پتہ تھا کہ 6واں گھنٹہ شروع ہو گیا ہے اور 6 گھنٹے میں جب جمعے والے دن کسی کو صلیب دیا جاتا تھا تو اسے 3 بجے سے پہلے مار دیا جاتا تھا. اس کی ٹانگوں کی ہڈیاں توڑ دی جاتی تھی. مقدس یوحنا کی انجیل میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ جب ہڈیاں توڑنے والے آئے تو یسوع کے بارے میں کلام مقدس میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ اس کی ہڈی نہ توڑی جائے گی. یہ واس کی کتاب میں اس بات کو بیان کیا گیا اور گنتی کی کتاب میں زبور کی کتاب زبور 34واں 20ویں آیت میں اس کی کوئی ہڈی نہ توڑی جائے گی. کیونکہ جس کی ہڈی توڑتی، جس برے کی ہڈی ٹوٹی ہوتی تھی اس کی قربانی کامل نہیں ہوتی تھی. اس لیے کلام مقدس میں زبور 34 میں اس کی پیش گوئی کی گیا کہ اس کی کوئی ہڈی نہ توڑی جائے گی. جب ٹانگیں توڑنے والے آئے تو یسوع نہیں چاہتا تھا اس کی ٹانگیں توڑے اور ایک دم سے اس نے فیصلہ کیا کہ میں باپ اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں اور اس نے جان دے دی میرے اور آپ کے لیے، دنیا کے لیے، انسانوں کے لیے. اور اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اس کے ساتھ 2 گناہگار تھے، بدکار تھے. اگر کلام مقدس میں اس بات کو پڑھے تو پہلے کلمے میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ اس کے ساتھ 2 بدکار تھے اور اس کو جب صلیب دیا جا رہا تھا تو اس کے رائٹ ہینڈ پہ بھی اس کے لیفٹ ہینڈ پہ بھی 2 بدکار تھے، یعنی ڈاکو تھے. یسوع اس بات کو ثابت کرتا ہے ڈاکو کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے. یسوع اس بات کو ثابت کرتا ہے، یسوع ڈاکو کے گناہوں کو معاف کر کے دنیا کو بتانا چاہتا ہے میں بڑے سے بڑے گناہگار کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے آیا. اور یسوع ڈاکو کو کہتا ہے تو آج میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. جب لیفٹ اور رائٹ کی بات کی جاتی ہے تو جو رائٹ پہ بیٹھتے ہیں اسے کہتے ہیں دستے راست یا رائٹ ہینڈ. جو لیفٹ پہ بیٹھتے ہیں وہ اسے عام طور پر جو رائٹ بیٹھتا ہے وہ استاد کے بعد وہ انچارج ہوتا ہے. جو لیفٹ ہینڈ پہ بیٹھتا ہے استاد کے ساتھ ٹیم میں وہ خزانچی کا عہدہ اس کے پاس ہوتا ہے. اور یہ آج بھی یسوع صلیب پر ہے، اس کے ساتھ ڈاکو ہے اور یسوع ان ڈاکوؤں کو بھی اس ڈاکو کو بھی پیار کرتا ہے. بات صرف اتنی ہے، مرتے مرتے آخری بات اس نے کیا کیا ہے؟ جب تو آسمان کی بادشاہی میں جائے، جب تو اپنے گھر میں جائے تو مجھے بھی یاد کرنا. اور یسوع کا پتہ تھا یہ زمین بھی میری ہے اور آسمان بھی میرا ہے اور اس لیے یسوع سے کہتا ہے تو آج میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. فردوس فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ایسا باغ جو 4 دیواری کے اندر ہو. اور جس مقام پر یسوع نے جانا ہے اسے اس بات کا علم ہے. اس لیے کلام کو زمین لکھا ہے بڑی آواز سے پکار کر کہا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. اور یہ کہہ کر دم دے دیا. اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کام کرنے کے لیے باپ نے مجھے بھیجا تھا وہ کام کی تکمیل ہو گئی ہے، مکمل ہو گیا ہے کام. جس نجات کے کام کو انجام دینے کے لیے آیا تھا
जिस मौत को यीशु मारने के लिए आया था, उस मौत का जोर उसने तोड़ दिया। जिस कब्र के जोर को तोड़ने के लिए आया था, उस कब्र के जोर को उसने तोड़ दिया। जिस गुनाह के जोर को तोड़ने के लिए आया था, यीशु ने इस गुनाह के जोर को तोड़ दिया और हमारे लिए आजादी रहाई का पैगाम उसने दिया। और जब ये कलमा यीशु कहता है तो मेरे और आपके लिए भी उसने उन बंद दरवाजों को खोल दिया। उसने इस बात को साबित किया है कि जो खुदा के साथ चलते हैं, याद रखिए कि रिश्तेदारी में, जो बात मैं बताने वाला हूं, रिश्तेदारी में आपको पता है खुदा हमारा क्या लगता है? जब हम हमारे बाप की दुआ पढ़ते हैं, हम कहते हैं ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है। यीशु की वजह से बाप के साथ हमारी जो रिश्तेदारी है वो भी बेटे और बेटी की है। और जब हम भी ईमान रखते हैं, जब हमारा वक्त आएगा तो हम भी खुदा के पास जरूर उसकी हजूरी में जाएंगे और उसके साथ जाकर कयाम करेंगे। खुदा आज के कलाम के वसीले से हमें बरकत दे। हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। अजीज और प्यारे आसमानी खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरे कलाम के लिए जो हमारे कदमों के लिए चराग और राह के लिए रोशनी है। तेरे बेटे यीशु के लिए जिसने मरकर मौत को मार दिया, जिसने फातना तौर पर अपनी रूह को तेरे हाथों में सौंपा। जिंदा जलाली आसमानी खुदा, तेरे आगे मिन्नत करते हैं आज सारे उन अल्फाज के वसीले से तेरे बेटे यीशु के मुंह से निकले, हम बड़ी बरकत पाने यीशु के अलकाद नाम के वसीले से। आप देख रहे हैं गुमटी चर्च टीवी।